آزاد کشمیر پر جیالوں کا رات، نئے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی حلف برداری آج ہوگی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی عدالت کے باعث حلف اسپیکر چودھری لطیف اکبر لیں گے۔ 10 کابینہ ارکان بھی حلف اٹھائیں گے۔ پہلے مرحلے میں کابینہ کا حصہ بننے والوں میں سردار فہیم اختر ربانی، میاں عبدالوحید چودھری، عامر یاسین شامل، جاوید ایوب، بازل نقوی، قاسم مجید اور جاوید پٹھان میں حصہ، یاسر سلطان، علی شان سونی اور ضیاء القمر کے نام بھی شامل۔ فریال تالپور حلف برداری میں شرکت کے لیے مظفر آباد پہنچ گئیں۔ آسٹریلوی حکومت نے طالبان کے سنگین جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نئی پابندیوں کی تجویز پیش کر دی۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق قوانین میں ایسی ترامیم زیر غور ہیں جن کے ذریعے افغانستان کے لیے مخصوص معیار طے کیے جائیں گے۔ انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث طالبان رہنماؤں پر سفری پابندیاں بھی عائد کی جا سکیں گی۔ ہیومن رائٹس واچ نے آسٹریلیا کی مجوزہ پابندیوں کی بھرپور حمایت کر دی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین بھی طالبان کے خواتین مخالف اقدامات کو صنفی تفریق قرار دے چکے ہیں۔ پاکستان مخالف حسینہ کا بھیانک انجام، بنگلہ دیشی عدالت کا سابق وزیر اعظم کو سزائے موت کا حکم۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل کے جسٹس محمد غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے دائر مقدمات پر فیصلہ سنا دیا۔ مقدمات کا 453 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا کہ لیک فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلباء کے قتل کے احکامات دیے، طلباء کے مطالبات سننے کے بجائے فسادات کو ہوا دی، ملزمہ نے طلباء کی تحریک کو طاقت سے دبانے کے لیے توہین آمیز اقدامات کیے۔ شیخ حسینہ واجد کو 6 لوگوں کو جلانے کے مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی۔ سابق وزیر داخلہ اسدالزماں کمال کو بھی سزائے موت کا حکم، دونوں تاحال مفرور ہیں۔ سابق آئی جی 5 سال کی سزا۔ شیخ حسینہ واجد اور اسدالزماں کی تمام جائیدادیں بھی ضبط کی جائیں گی۔ مفرور حسینہ واجد نے فیصلے کو سیاسی قرار دے دیا، کہا فیصلہ ایک غیر منتخب حکومت کے زیر قیادت جعلی ٹریبیونل نے کیا ہے۔ ایک ایسی حکومت عدالت کا استعمال کر رہی ہے جس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ کارکن مطمئن رہیں، سب کا حساب لیا جائے گا۔ بیٹے سجیب واجد نے کہا والدہ بھارت میں محفوظ ہیں، عدالت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فیصلہ سیاسی اور پہلے سے طے شدہ ہے، موت کی سزا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے فیصلے کے سیاسی ہونے کے الزامات مسترد کر دیے۔ حسینہ واجد حوالے کرو، بنگلہ دیش کا بھارت سے مطالبہ۔ وزارت خارجہ نے کہا موجودہ معاہدے کے تحت بھارت پر حوالگی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی طرف سے مجرموں کو پناہ دینا دوستانہ فعل نہیں ہے۔ شیخ حسینہ اور اسدالزمان خان کو حوالے کرنا ہوگا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا حوالگی سے متعلق بیان دینے سے گریز، کہا حسینہ واجد کے خلاف عدالتی فیصلے کو نوٹ کر لیا۔ ایک ہمسائے کے طور پر بنگلہ دیشی عوام کے بہترین مفادات کے لیے اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ برطانوی شہریت کے خواہش مند افراد کے لیے بری خبر، مستقل رہائش کے لیے 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے پارلیمنٹ میں اصلاحاتی منصوبہ پیش کر دیا، کہا سیاسی پناہ کا موجودہ نظام بے قابو اور غیر منصفانہ ہے۔ نئے قانون کے تحت سیاسی پناہ کا دورانیہ 5 کے بجائے 2.5 سال ہوگا۔ نئے قوانین سے پہلے سے موجود سیاسی پناہ گزین متاثر نہیں ہوں گے۔ کام کرنے کے قابل افراد مالی مدد سے محروم رہیں گے۔ ہم دشمنوں کا قصہ تمام، ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، 10 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 16 نومبر کو تحصیل کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں فتنہ الخوارج کا ہم سرغنہ اور افغان خوارج شامل ہے۔ اہم کارروائی میں 4 دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ خارجیوں میں ابو زکوان کا سابق نائب خارجی عالم محسود، خارجی سری ولد گل نواز، خارجی ساجد ولد مجید، خارجی طارق ولد حکیم شامل۔ 4 خارجیوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ خارجی عالم محسود 2008 میں نواز کوٹ پوسٹ پر حملہ، 2010 میں بنو جیل پر حملہ اور 2014 میں آرمی پوسٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ۔ خارجی دہشت گرد کے فتنہ الخوارج کے حوالے سے ہوش شبہ انکشافات۔ احسان اللہ محسود نے کہا کمانڈر بدری، کمانڈر مشتاق، کمانڈر گرنیڈ اور کمانڈر اسلام الدین کے لیے 3 سال تک سہولت کاری کرتا رہا۔ یہ مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں۔ ہم نے بختر بند گاڑی اور تنور میں پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا سمیت مختلف کارروائیاں بھی کی۔ ہم ان دہشت گرد
خوارج کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ 28ویں ترمیم جو ہے تو اس کے اوپر بحث جاری ہے، اور اس بحث کے نتیجے میں اگر کوئی کنسنسس ہوتا ہے تو کنسنسس کے بعد جو ہے وہ 28ویں ترمیم لائی جا سکتی ہے۔ ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کے سیاسی احتجاج میں خود کو جو ہے وہ ملوث کرے۔ تو جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں ان کے بھی جو ہے وہ ذاتی اور سیاسی مقاصد تھے۔ 28ویں ترمیم جلد آئی جائے گی، وہ بھی منظور ہو جائے گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایک جج کو زیب نہیں دیتا وہ خود کو سیاسی احتجاج میں ملوث کرے۔ جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ ان کے ذاتی مقاصد ہیں۔ یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بل یہ 27ویں آئینی ترمیم کی جہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی، جہاں پر بحث ہو رہی تھی، ہم نے وہاں پر اپنا مقدمہ جیت لیا۔ وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے، لیکن ہم الزام بھی نہیں لگا رہے، ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے 27ویں ترمیم میں ہمارے بل کو شامل نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا الزام، تقریب سے خطاب میں کہا بلدیاتی نظام سے متعلق ایم کیو ایم کی ترمیم آئندہ مہینوں میں آئے گی اور منظور بھی ہوگی۔ 27ویں ترمیم کی حمایت کے بدلے وزارتیں لے سکتے تھے، لیکن ایم کیو ایم نے آنے والی نسلوں کے مسائل کا آئینی حل پیش کیا۔ تمام جماعتوں کے پاس گئے، ان کے ساتھ مکالمہ کیا۔ وفاقی حکومت نے ہم سے اپیل کی تھی کہ ابھی اس معاملے کو روک دیں۔ ہمارے بل کی حمایت کرنے پر تمام جماعتوں کے شکر گزار ہیں۔ شرجیل انعام میمن کا مصطفیٰ کمال کو کرارا جواب۔ پریس کانفرنس میں کہا متحدہ نے ہمیشہ بے بنیاد الزامات اور جھوٹ کی سیاست کی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا آغاز بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے ہوا۔ ایم کیو ایم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں بھی ایم کیو ایم راہ فرار اختیار کرتی رہی۔ اب نئے صوبوں کا نعرہ مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے کراچی کا انفراسٹرکچر بتدریج بہتر ہو رہا ہے، گلی محلوں کی بہتری کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کو خوفناک ٹریفک حادثہ، 42 بھارتی زائرین جاں بحق۔ مدینہ منورہ میں عمرہ زائرین سے بھری بس ڈیزل سے بھرے ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ 16 افراد کا تعلق بھارتی شہر حیدرآباد سے تھا، ایک شخص معجزانہ طور پر بچ گیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، بمباری سے مزید 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے غزہ شہر کے زیتون محلے اور رفح کے قریب کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے منصوبے سے متعلق امریکی قرارداد پر آج ووٹنگ ہوگی۔